آپ کا اسوہ، یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اپنے پیغمبر اور اپنے نبی کی پوری زندگی کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر اہم لمحہ اور آپ کی ہر نشست و برخاست، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی کھانے کی زندگی اور آپ کی معاشرتی زندگی، پوری زندگی کو اسلام کے ماننے والوں نے محفوظ رکھا ہے، اور ایسی بے مثال سیرت اور کردار ساری دنیا میں مل نہیں سکتی ہے۔ ساری دنیا ایسا کردار پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہے حافظ عبد الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محبوب کبریا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ اسی لیے میں سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی محنتوں، مشقتوں اور نیک مشوروں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، خواہ وہ لوگ والدین کی شکل میں ہو یا وہ لوگ اساتذہ کرام اور بزرگان دین کی شکل میں رونما ہوئے ہوں یا وہ لوگ منتظمین جلسہ کی شکل میں یہاں موجود ہوں۔ میں سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ فرزندان ملت اسلامیہ، انسان کی آرزوئیں اور تمنائیں، چاہتیں اور خواہشیں کسی حد کی پابند نہیں، وہ بے شمار بھی ہے اور لامحدود بھی۔ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری کا لامتناہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس میں قرار و ثبات نہیں، ٹھہراؤ اور جمود نہیں، لامحدود لامتناہی آرزوؤں اور تمناؤں میں حب جاہ، حب اقتدار، حب شہرت و منصب سر فہرست ہے۔ عظمت شان کی یہ وہ بلندیاں ہیں جنہیں ہر شخص چھو لینا چاہتا ہے، ان تک پہنچ جانا چاہتا ہے، اس کے نشے میں مست مخمور ہو جانا چاہتا ہے۔ یہ نشہ عجیب نشہ ہے، اس نشے میں چور ہو کر انسان مغرور و متکبر ہو جاتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے کو دنیا سے ماورا کوئی دوسری مخلوق سمجھنے لگتا ہے، چال ڈھال میں فرق آ جاتا ہے، گفتگو میں فرق آ جاتا ہے، عادات و اطوار بدل جاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ معاملات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کتنی اونچائی سے بول رہا ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے زمین پھاڑ دے گا، دیکھتا ہے تو ایسے جیسے کھا جائے گا، مجلس میں بیٹھتا ہے تو ایسے جیسے اپنے برابر کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ اس کی ہر حرکت، اس کی ہر بات سے ہم چومن دیگر نیست کی صدا بلند ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ غرور و تکبر، یہ گھمنڈ، یہ بڑائی، یہ شان و شوکت کا اظہار انسان کو آگے بڑھاتا ہے، اس کی عزت میں چار چاند لگاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت اور جگہ بناتا ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ عزت تو تواضع اور انکساری سے بڑھتی ہے، دلوں میں جگہ تو خاکساری سے بڑھتی ہے۔ جاہ و منصب اور شہرت و اقتدار کے باوجود خود کو چھوٹا اور حقیر سمجھنے میں ہوتی ہے۔ خاکساری جاہ و منصب کو زینت بخشتی ہے، انکساری شہرت و عظمت کی خبا کا تکمہ عزت نہیں ہے، تواضع مقام و مرتبہ کی سرفرازی کا حسن ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو تواضع اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ اس سے بڑھاتا ہے۔ وہ اپنے دل میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کے نگاہوں میں بڑا ہوتا ہے، اور جو تکبر اختیار کرتا ہے وہ اپنے دل میں بڑا ہوتا ہے لیکن لوگوں کے نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظر میں کتے اور خنزیر سے بڑھ کر ذلیل ہو جاتا ہے۔ تواضع سے، انکساری سے
خاکساری سے اپنے کو چھوٹا اور معمولی سمجھنے سے شان عظمت میں شان محمودی پیدا ہو جاتی ہے، شان دلربائی آ جاتی ہے، دل چچرے لگتے ہیں، لوگوں کے سینوں میں محبت کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے اور ہر شخص اسے اپنا بنانے اور اپنا کہنے کے لیے بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ سربلندی کی خواہش ہے دل میں اگر، سربلندی کی خواہش ہے دل میں اگر، سر اٹھا کر نہ چلا کیجئے۔ معزز سامعین، اگر آنکھیں کھول کر دیکھا جائے، تاریخ کے اوراق پڑھتے جائیں، چاند اور سورج کی گواہی لی جائے، سنسناتی ہواؤں سے پوچھا جائے، بل کھاتی ندیوں اور اتھاہ سمندر کو زبان دے دی جائے، کوہ و بیاباں، دشت و دمن، کھلتی کلیوں، اگتے پودوں، پھولوں اور پھلوں، درختوں کے پتوں اور ڈالیوں، سنگریزوں، صبح دم چہچہاتی ہوئی چڑیوں اور شام کے وقت اپنے مسکن میں بسیرا لینے والے جانوروں اور پانی کی مچھلیوں، غرضے کی کائنات کی ایک ایک چیز کو قوت گویائی مل جائے اور اس سے ایک سوال کیا جائے، بتاؤ تم نے کوئی ایسا فرد دیکھا ہے جو عظمت کی آخری بلندیوں کو چھونے کے باوجود تواضع کا پیکر ہو، جس کی شان عظمت میں شان خاکساری مکمل ترین صورت میں جلوہ گر ہو، جس کی بلندی مرتبے نے انکساری کا پیغام ڈال رکھا ہو، جو انسانی کمالات کا مجموعہ ہونے کے باوجود ایک عام انسان کی طرح جیا ہو، جو فضائل و مناقب کا مظہر اتم ہونے کے باوجود عبدیت اور اظہار بندگی میں سب سے نمایاں ہو، وہ سب زبان حال سے صرف ایک جواب دیں گے، ہاں دیکھا ہے ایسا فرد فرید اور مرد وحید تاریخ میں صرف ایک گزرا ہے، وہی جسے والدہ نے احمد کہا، دادا نے محمد کہا، اہل مکہ نے امین و صادق کہا۔ خالق کائنات نے کبھی بشیر و نذیر، کبھی سراج و منیر، کبھی یا ایھا المزمل کہا اور کبھی یا ایھا المدثر سے پکارا ہے، وہی جو سید الاولین والآخرین ہے، امام الانبیاء ہے، سردار دو جہاں ہے، خاتم النبیین ہے، شفیع المذنبین ہے، جن کی آمد سے تاریکیوں کے بادل چھٹ گئے، دنیا آفتاب ہدایت سے جگمگا اٹھی، بے قراروں کو قرار آیا، مظلوموں، مقہوروں، دبائے اور ستائے ہوئے انسانوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، دم توڑتی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو آب حیات نصیب ہوا۔ وہ نبی رحمت، وہ رسول اعظم جن کے علوم مرتبت کے ساتھ شان تواضع ایسے مل گئے تھے جیسے خالص دودھ اور شہد کا ملا، جیسے رنگ و نور کا ملا، جیسے پھولوں، برگزاروں، سبزہ میں بلبلکیاں مارے تھی، جیسے وادیوں کو اکسار میں بہتے ہوئے چشمے اور گرتے ہوئے آبشار کا ترنم، جیسے رات کے پچھلے پہر وادے سے ہری کے جھونکے، جیسے رمجم برستے ہوئے بادلوں کے اوٹ سے جھلملاتا ہوا چاند، جیسے جل تھل کر دینے والی بارش کے بعد اوسط قزح کے رنگ، ان فخر کائنات پر لاکھوں درود، ان محسن انسانیت پر کروڑوں سلام، وہ اگر چاہتے تو سونے چاندی اور ہیرے جواہر کے پہاڑ ان کے ساتھ چلتے، دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے، لیکن انہوں نے یہ سب نہیں چاہا، وہ تو عبدیت کے پیکر تھے، شان بندگی کا نمونہ تھے۔ آسمان سے ایک کبیر القامت بھاری بھرکم مضبوط فرشتہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، بتائیے آپ کو کیا پسند ہے، آپ بندہ نبی بن کر جینا چاہتے ہیں یا بادشاہ نبی بن کر جینا چاہتے ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام موجود ہے، آپ نے ان کی طرف دیکھا، ان سے مشورہ مانگا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ سے نیچے کی طرف اشارہ کیا، حضور سمجھ گئے تواضع کا اشارہ ہے، انکساری کی ترغیب ہے، بادشاہت کے مقابلے میں غلامی اور عبدیت کی رائے ہے۔ آپ نے جواب دیا، میرے رب سے کہہ دو کہ مجھے بندہ نبی بن کر جینا پسند ہے، وہ شان پسند ہے جس میں تواضع ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، خاکساری ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس واقعے کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہو گیا
کہ کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے، فرماتے میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ آپ سرتاج اولیاء ہیں، سردار اصفیاء ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ کوئی بھی خادم، کوئی بچہ، کوئی بڑھیا، کوئی بھی بیوہ، کوئی غلام عبادی آپ کا ہاتھ پکڑے اور اپنی ضرورت کے لیے لے کے چلی جائے، آپ اس کے ساتھ چلیں گے اور اس کا کام کر کے ہی واپس آئیں گے۔ بزرگوں، دوستوں، مقام و منصب ملنے کے بعد، شہرت و اقتدار پر پہنچ جانے کے بعد آدمی اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن سردار دو جہاں، سرور کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا ٹاک لیتے، کپڑا سی لیتے، پیوند لگا لیتے، بکری دودھ لیتے، گھر کے دوسرے کام کرتے، ایک عام انسان کی طرح، ایک معمولی آدمی کی طرح، نہ شرم نہ جھجک، نہ عار نہ تکلف۔ یہ شان انکساری، یہ شان دل نوازی کہیں اور کہاں ملے گی؟ یہ تو اسی در کی کائنات ہے جس کے غلاموں کی غلامی شاہان وقت اپنا سرمایہ فخر سمجھتے ہیں۔ یہ اسی در کی متاع ہے جہاں سر کے بل حاضری ہر مومن کی دلی آرزو ہے۔ یہ تو اسی در کی سوغات ہے جہاں کی خاک کو آنکھوں میں بسا لینے کی تمنا اور امتی کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ یہ تو اسی در کی پوجی ہے جسے قلب و جگر میں سمو لینے کی خواہش ہر غلام نبی کے سینوں میں اگڑائیاں لیتی ہے۔ بندہ ناچیز انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ دعا کیجئے خدا پاک ہم سب کو تواضع، انکساری، خاکساری کا پیکر بنائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔